کو یہ سچائی معلوم ہوتی ہے تو اس کی دنیا ایک لمحے کے لیے تھم سی جاتی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے اور پھر وہ بے ہوشی کے عالم میں گر جاتی ہے۔ گلبانو 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 میری بات سنو۔ فخر جو اب بھی اس کے عشق میں جی رہا ہے بنا کسی دیر کیے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ جب کاشف ہاسپٹل پہنچتا ہے تو فخر صرف ایک بار اس کی طرف دیکھتا ہے، بنا ایک لفظ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی قربانی تھی، وہ محبت جو اس نے برسوں سے اپنے دل میں سجائی تھی، اسے خود اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیتا ہے، اور وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اب باقی کی زندگی محبوب کی بنا اس کی محبت میں گزارتا رہے گا۔ دوسری طرف گلبانو جو ابھی اس صدمے سے صحیح طرح نکل نہیں پائی تھی، اس کا لالچی چچا سلاوت جو اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینا چاہتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس نے ایک نہایت مکروہ پلان بنا لیا۔ اس سے پہلے کہ گلبانو کا کہیں اور نکاح ہو جائے، اسے ڈھونڈ کر مار دیا جائے تاکہ وراثتی قانون کے تحت ساری جائیداد ہمارے خاندان کے حصے میں آ جائے۔ جب کاشف کو ایک چھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل بھجوا دیتا ہے اور پھر گلبانو کے پاس جا کر پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے اسے اپنے گھر لے جا کر ایک کمرے میں قید کر دیتا ہے۔ کمرے میں بند کر کے آ رہا ہوں اسے۔ دروازے کھولو۔ جب کاشف کی ماں یہ سب دیکھتی ہے تو اس کا دل کام چاہتا ہے، وہ فوراً فخر کو فون کرتی ہے اور سب کچھ بتا دیتی ہے۔ فخر جو اب تک اپنی محبت سے دور چلا گیا تھا، ایک بار پھر گلبانو کو بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ وہ عبداللہ پور لوٹتا ہے اور کاشف کو جیل سے چھڑوا لیتا ہے، مگر صرف کاشف کی آزادی کافی نہیں تھی، اب تو اس نے گلبانو کو بھی سلاوت کے چنگل سے آزاد کروانا تھا۔ ایک طرف سلاوت کو بزنس میں بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ This project has been won by Fakhar Group of Industries. ان کو یہ کانٹریکٹ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ فخر، I'll deal with you later۔ دوسری طرف جہاں آرا اس کی سیاست کو مٹی میں ملا دیتی ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا۔ جب وہ جہاں آرا سے مدد مانگنے کے لیے سفید حویلی آتا ہے تو جہاں آرا اس کے سامنے سچائی کا آئینہ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے، کیا تمہیں پتا ہے سلاوت کہ میں نے تمہارے اپنے خون کو تمہاری اپنی بیوی سے ہی مروا دیا تھا۔ یہ لو، گل بانو کو بھلانے کے لیے یہ سب سے مؤثر دوا ہے۔ سن کر سلاوت کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ حیرانی، غم اور غصے کے بیچ میں پھنس جاتا ہے، اور اسی کشمکش میں جہاں آرا وہیں اس کا قتل کر دیتی۔ جہاں بیگم تو اس کھیل سے دور تھی، تمہاری چال نے مجھے وار کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ ادھر گلبانو سلاوت کے چنگل سے نکلنے کے بعد کاشف اور قندیل سے شکایت کرتی ہے کہ تم لوگوں نے مجھے دھوکے میں رکھا، مجھے سچ نہیں بتایا۔ کاشف اس کے جذبات سن کر سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے۔ مگر فخر وہ تو جیسے ایک پتھر بن چکا تھا، اس کی خاموشی محسوس کی جا سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، دکھ، محبت، قربانی، مگر وہ چپ تھا۔ گلبانو اس کی یہ خاموشی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس کے دل میں ایک نیا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں فخر سچ میں دیوداس بن کر اپنی خالہ اور بھائی جیسے دوست کی خاطر اپنے پیار کی قربانی نہ دے دے۔ وہ سفید حویلی جانے کا فیصلہ کرتی ہے،
फखर उसे हवेली ले जाता है मगर उसका दिल टूट रहा था। वो रास्ते में एक दरगाह के पास रुकती है। अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे मेरा देवदास लौटा दे। उसकी आंखों से आंसू का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं मजबूर हूँ ख़ारों के तड़पूं, वो मुख्तार है रहम आए न आए। कुछ दिन बाद जब शहंशाह फ़खर से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो एक दूसरे के साथ रहना भी ज़रूरी है। फ़खर को ये बात समझ आ जाती है और वो फिर अपना फ़ैसला ले लेता है। आखिर में वो जगह जहाँ से उन दोनों की कहानी शुरू हुई थी, सफ़ेद हवेली, वहीं उनका मिलन भी होता है। फखर वहाँ गुलबानो को लेने आता है। गुलबानो के आंसू थम नहीं रहे थे मगर इस बार ये गम के नहीं, खुशी के आंसू थे। जहाँ आरा और शहंशाह की भी शादी हो जाती है और सफ़ेद हवेली में एक नया सूरज निकलता है, मोहब्बत का, वफादारी का और एक नए सफ़र का। इस तरह गुलबानो को उसका असली देवदास मिल जाता है और कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ मुकम्मल हो जाती है।